آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو صبح بخیر، سپہر اور بہترین شام کے ساتھ میرا سلام. ویلکم ٹو وائبس چینجر. میں ہوں سعدیہ سعید اور آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو ہیل یور سیلف، کہ ہم اپنی ذات کو کیسے ہیل کر سکتے ہیں. اس میں اسپریچول ہیلنگ کے بارے میں کہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی، اس میں ہم نے اسپریچول ہیلنگ پہ بات کی کہ ہم سے جیسے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بالکل اس سے مطلب پیوریفائی کرتے ہیں، ان گناہوں سے ہمیں معافی ملتی ہے، جو بھی وہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا. پھر فزیکل ہیلتھ آ جاتی ہے، اس میں آف کورس جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آیات شفا ہیں ہمارے دین میں ہم وہ پڑھتے ہیں. اس کا یہاں پہ ہم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ہم ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوئی چیز ہمیں کسی کی بری لگ جاتی ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اس میں ریممبر وین یو فرگیو یو ہیل اینڈ وین یو لیٹ گو یو گرو. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ اتنے اور دلی طور پہ اتنے سکون میں آ جاتے ہیں نا آپ کی زندگی کہ آپ اتنا لائٹ فیل کرتے ہیں نا کہ جس کی کوئی مطلب آپ اس کو ایکسپلین نہیں انسان ورڈز میں کر سکتا. ہمیں ہمیشہ ڈے ٹو ڈے لائف میں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، لیکن آف کورس ابھی میں نے صرف سٹارٹ کیا ویڈیو، آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آئے گی کہ کیوں معاف کرنا چاہیے جبکہ ہمیں کوئی اتنا تنگ کر رہا ہے، وہ ہے ہم کیسے کریں، ہمیں برا لگ رہا ہے. تو ہم اس کی ون بائی ون چلتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے جو ہم ہرٹ ہوتے ہیں مینٹلی، ہمیں کوئی چیز اگر بادر کر رہی ہوتی ہے وہ کیوں کر رہی ہوتی ہے، اس کی روٹ کاز دیکھیں. ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہیں نا، ہمارے جو بھی لوگ ارد گرد ہیں، وہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، کوئی بھی لوگ ہم جنہیں جانتے ہیں یا کسی سے ہمارا انٹریکشن ہوا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایکٹ ایسا ہوتا ہے، اچھا ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی ایسی بری بات یا برا ایکٹ ہو جاتا ہے یا ہماری ایکسپیکٹیشن وہ پوری نہیں کر سکتے، وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ ہمیں برا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپارٹ فرام دیٹ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بلی کرتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ہے، ہم ون بائی ون سب ڈسکس کرتے ہیں. روٹ کاز کیا ہے؟ آپ کو کوئی چیز بادر کرتی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کو پینچ کرتی ہے، تنگ کر رہی ہے. لوگ آپ کے ارد گرد کے لوگ، ان کی باتیں، ان کے ایٹیٹیوڈ، مطلب ان کا بیہیویئر جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور دی وے آپ ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا وہ کچھ ڈیلیبریٹ آپ کو بلی کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب مل کے آپ کے دماغ کو وہ تنگ کرتی ہیں چیزیں. کیونکہ جب آپ کا خاص طور پہ کلوز ریلیشن سے آپ کا انٹریکشن اگر ہو اور وہ لوگ ایسے ہوں، آپ تنگ ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ کئی چیزیں اب اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہو رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہمارے پارٹ پہ جو ہمیں اپنا ویژن، اپنی جو سوچ ہم نے ٹھیک کرنی ہے نا، رائٹ پاتھ پہ لے کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہاں اس میں غلط ہو رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ ہم ہر ویڈیو میں ہم کچھ نہ کچھ مسائل جو آئیں گے زندگی کے جو ہیں ڈیفرنٹ، جو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ادھر ہم کمپلیٹلی ایک مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنے لگے کہ اس کے روٹ کاز آپ کے لوگ جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اب اس میں کچھ ہمارا کیا پرابلم ہوتا ہے، وہ تو کر رہے ہیں، وہ تو نون چیز ہے. ان کی کوئی اچھی بات ہو تو آپ کو اچھی لگی، بری تو آپ آف کورس آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں، یا انہوں نے بلی کیا یا آپ کو انہوں نے بری بات کہہ دی، کچھ بھی ہوا وہ آپ کو برا لگا اور وہی آپ کو بادر کر رہا ہے، اسی سے آپ مینٹلی ڈسٹرب میں، آپ کو وہ پینچ کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ ایک اس میں رہتے ہیں اور وہ آپ کے مائنڈ میں ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا اب ہم کہاں وہاں پہ غلط ہوتے ہیں؟ ہم یہاں غلط ہوتے ہیں ان ساروں کی چیزوں کی جو روٹ کاز ادھر. اب ہم جہاں غلط ہوتے ہیں وہاں ہم اپنا توکل اللہ پہ نہیں ڈالتے ہیں. ہمیں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنا توکل اللہ پہ ڈالنا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے اللہ پہ اپنا یقین رکھنا ہے، اپنا پورا ایمان اللہ پہ رکھنا ہے. آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہے، میں کہتی ہوں اپنے اسپاؤسز سے لے کے بلڈ ریلیشن، دوسرے فرینڈز، آپ نے ان پہ نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے وہ سب ہیں، ٹھیک ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ملا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں چیزیں بتا دی گئیں کہ ایسے ریلیشن کو ہم نے کیسے رکھنا ہے. مطلب ہر ایک کے حقوق و فرائض ہیں، ہم نے اپنے فرض ادا کرنے ہیں، انہوں نے اپنے کرنے ہیں، وہ ہم نے کرنے ہیں اپنے دین کے حساب سے. اپارٹ فرام دیٹ ان پہ ہم نے ایکسپیکٹیشنز لگا کے نہیں بیٹھنی، ان پہ توکل کر کے ہم نے نہیں بیٹھنا، ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. اللہ پہ توکل کیسے؟ اب دیکھیں جیسے کچھ زیادہ تر لوگ میں ملی ہوں، کافی لوگوں سے ملی ہوں، مطلب ہر لیول کے لوگوں سے میں ملی ہوں. اس میں زیادہ تر لوگوں کو اپنے ریلیٹیو سے بہت شکایت ہوتی ہے کہ جو ان سے ہم نے یہ ان کو کام کہا، انہوں نے وہ نہیں کیا، انہوں نے ہماری یہ ہیلپ نہیں کی، انہوں نے ہماری وہ ہیلپ نہیں کی. آپ کے ریلیٹیوز مطلب مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کی مرضی نہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم ایز اے ہیومن بینگ، ہم ایز اے انسان، ہماری فطرت، ہم پریشانی میں فوراً سب سے پہلے بلڈ ریلیشن کی طرف جاتے ہیں. ظاہر ہے پیرنٹس سے شروع ہوتے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر
فرینڈس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اور سرکل میں دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم جانتے ہیں، فٹافٹ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں، ہم انسان ہم جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی پریکٹیکل اسٹیپ اٹھا بھی نہیں سکتے. لیکن جو چیز ہم نہیں کرتے، سب کے کرنے سے پہلے اللہ پہ توکل. سب سے پہلے بیٹھیں، کوئی چیز ہو گئی ہے، بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے پہلے درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ اس میں میری مدد فرما، تو اپنی رضا شامل کر، تو اس میں مجھے گائیڈنس دے، تو مجھے وہ سورس بتا جس سے میرا مسئلہ حل ہونا ہے. میں اپنی جو بھی زمینی ایفرٹ کرنے لگا ہوں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ایز اے ہیومن بینگ میں کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں. لیکن پہلے توکل اللہ پہ رکھیں، کیونکہ آپ جس سے پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی اللہ نے آپ کے لیے سورس بنانا ہو، تو وہ اس میں سے جو اس نے بننا ہوگا اللہ نے اس کو بنانا ہے. ہو سکتا ہے وہ ریلیٹیو نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بیسٹ فرینڈ بھی نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سرکل کا بندہ ہی نہ ہو، کوئی ان نون اسٹرینجر آ جائے رستے میں، کوئی انٹریکشن ہو جائے، کوئی بات چیت ہو، وہ آپ کا کام کر دے. سورس اللہ نے چوز کرنا ہے. جو چیز جہاں ہمارا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا کہ سورس اللہ نے دینا ہے، توکل اللہ پہ رکھیں، پہلے اس سے مدد مانگیں، اس کی رضا شامل کریں اپنے کام میں، پھر لوگوں کو پوچھنا شروع کریں. اور اس میں ہر بار جب چلیں گو کہ آپ کو یہ بھی لگے کہ یہ کام یہ بہت ہی ہائی رینک پہ بیٹھا ہے یا اس رینک پہ بیٹھا کام کرے گا، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے وہ کام نہ کر سکے. اگر اللہ کی مرضی نہیں، وہ نہیں کر سکے گا. آپ ہر سٹیپ پہ اس سے مدد مانگتے رہیں جب تک آپ کسی بھی خدا نخواستہ ایسے کوئی مسئلے میں آ گئے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں. اللہ پہ توکل کریں، ہر قدم پہ اسے مطلب اس کی رضا شامل کریں، اپنے اس میں سے مدد مانگیں. یا اللہ ایک انسانی سوچ کے مطابق میں نے اس کو چیز کو فالو کیا، اگر تیری اگر اس میں رضا مدد کر نہیں تو اس میں روشنی دکھا. اگر اس جگہ سے نہ ہوتی ہے فوراً ڈائیورٹ کریں دوسری طرف اور دیکھیں، وہ نہیں ہوگا آپ کے لیے کام، اور اس کو معاف کریں. وہ آپ کا کام نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا آپ کے لیے ہیلپ فل ہونا. اس کو کچھ مت کہیں. جب آپ کا توکل اللہ پہ، اللہ نے جو سورس آپ کے لیے رکھا ہے اس طرف کو جائیں، ان کو چھوڑ دیں، چاہے وہ ریلیٹیوز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا فرینڈ ہے، جو بھی ہے. پھر آ جاتا ہے کولیگ سے بھی ہمیں کافی حد تک کوئی لوگ آفیسز میں ہوتے ہیں، جب وہ ان کو پرابلم ہوتا ہے کچھ بھی وہ فیورز مانگتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کبھی کوئی چھٹیاں ریپلیس کرنی ہوتی ہیں، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کچھ چھوٹے فیور مانگتے ہیں، جو سم ٹائم لوگوں کو کرنا چاہیے. لوگوں کو مطلب ایک مطلب ویلیو کو اگر وہ فالو کرتے ہیں، مورل ویلیوز کو کرنا چاہیے، لیکن کہیں نہیں بھی کرتے. اگر دیکھیں نا، اگر کسی انسان کی براٹ اپ میں یہ ہے کہ اس کو ایک مطلب جنرل ایک ہیومینٹی پہ وہ بلیو کرتا ہے، اگر تو وہ کرے گا، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی پریشان کرے گا، آپ کو کرے. لیکن ہو سکتا ہے اس کے بھی اپنے مسائل ہوں، اگر وہ آپ کا ہیلپ نہیں کر سکتا، ہم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے اس کے اپنے مسائل چل رہے ہو جو وہ شاید ہم سے شیئر بھی نہ کر پا رہا ہو یا کر پا رہی ہو. تو ہمیں ہمیشہ دوسرے کی اینڈ پہ بھی سوچنا چاہیے، اپنے ہی پہ نہیں. اور اس میں آپ کو پتہ تکلیف تب نہیں ہوگی کہ جب آپ کا توکل اللہ پہ ہوگا کہ ہاں میں نے پوچھ لیا ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، اس نے نہیں کرنا تھا، لیکن میں نے اپنی ایفرٹ کی، یہ نہیں تھا، وہ کوئی اور ہو جائے گا. یا وہ ویسا اگر اب ایکٹ نہیں ہوا تو اللہ نے اس میں کچھ آپ کی بہتری رکھی تھی، جو اگر وہ ہو جاتا تو آپ کے لیے اچھا نہ ہوتا. تو جو بھی اپنا توکل اللہ پہ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کچھ غلط نہیں کر سکتے ہیں، وہ کبھی تکلیف میں نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ کو اتنا پیسفل کر دیتے ہیں کہ ان کے ہر مطلب وہ ہر ایکٹ میں اپنے اللہ کی رضا مانگتے ہیں، تو انہیں لوگوں سے بودریشن نہیں ہوتی. لوگوں سے بودریشن آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں پہ توکل کرتے ہیں کہ نہیں میرا کام یہ میرا بلڈ ریلیشن کر دے گا، نہیں میرا فلانا دوست بہت ہائی رینک پہ وہ میرا کام کر دے گا، نہیں میری وہ جو بیسٹ فرینڈ ہے نا اس کے پاس یہ وہ. ایسا نہیں ہوتا ہے. کام آپ کا اللہ کرتا ہے. جو لوگ زندگی میں ابھی تک آئے ہوں گے، کئی لوگوں نے ایکسپیرینس کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے کام ان کے ریلیٹیوز نے کیے ہو سکتا ہے کیے ہوں. اٹ ڈیپینڈس کہ اللہ نے ان کو چوز کیا آپ کی ہیلپ کے لیے کہ نہیں کیا ہے. شکر الحمدللہ. نہیں کیا ان کو معاف کریں. وہ نہیں ہے ان کے اگینسٹ دل میں گرج رکھ کے مت بیٹھیں، دماغ میں مت سوچیں کہ اس نے تو میرا یہ کیا ہی نہیں. مت بار بار سوچ کے ہلکان ہو گئے پتہ نہیں اس نے کیا مطلب ہماری حد کے عزت کر دی ہے، کیا کر دیا، کوئی ہمیں مطلب اتنا برا ہمارے ساتھ ایکٹ کر دی. نہیں، اس کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اس نے نہیں کیا. آپ نے پوچھا، اللہ نے آپ کا جو سورس رکھا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا. آپ اللہ سے مانگیں نا، اللہ سے مانگیں، آپ کو سب کچھ ملے گا. اس میں جو پیپل آپ کے اب ادھر دیکھیں، پیپل اراؤنڈ یو، پیپل یو نو، پیپل ہو ہرٹ یو. اب یہ تو ہو گیا سارے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلیبریٹلی آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، وہ بلی کرتے ہیں. وہ لوگ اگنورنس میں آتے ہیں جو کہ آپ کو جان بوجھ کے بلی کرتے ہیں. کبھی آپ کی ذات پہ کوئی بات کس دی، فکرہ کس دیا، کوئی بات کہہ دی، کبھی مطلب آپ کی اچھی چیز کو بھی اس طرح مطلب پورٹرے کیا کہ اندر سے آپ کو لگا یار یہ تو اس میں سے اچھا فیل نہیں کر رہا، اس کو یہ میری چیز اچھی نہیں لگی. میں چھوٹی چھوٹی لیتی ہوں، عورتوں کی میں لے لیتی ہوں جو بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں، لائک ان کا میں لے لیتی ہوں. دوسرے ہیں مطلب آپ کو کوکنگ کر رہے ہیں، آپ آفس میں کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ دوسرے کو اچھا نہیں لگا اس نے، یا اچھا لگا بھی تو اس نے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جان کے آپ کو برا بولا یا کہا کہ اس میں کوئی فالٹ ہے.
ان کو بھی معاف کریں. اگنورنس، اور خاص طور پر جو بلی کرتے ہیں، اگنورنس کے لیے کلیئر کٹ ہمارے دین میں ہے، اگنور دی اگنورنس. آپ نے جاہل لوگوں کو اگنور کرنا ہے، ان کے لیول پہ جا کے اپنے انہیں کنفرنٹ نہیں کرنا ہے. یہ آپ کی بہادری نہیں ہے، یہ آپ کی کم عقلی ہوگی. آپ نے ان لوگوں کو اگنور کرنا ہے کیونکہ حکم آ گئے، ہم نے تو اگنور کرنا ہے. ہم نے اس کے لیول پہ جا کے ان سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنا آپ ان کے لیول تک اپنا مینٹل کیلیبر گرانا نہیں ہے. ہم نے ان کو اگنور کر ان کی سائڈ سے ہو کے نکل جانا. وہ یہی کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا. ان کی ہدایت کی دعا کریں، آگے چلیں. اور اگر بہت کسی سے تنگ ہو رہے ہیں تو ہمارے اس میں بھی ہمارے دین میں بھی کچھ مطلب ایسی آیات موجود ہیں کہ جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کے اگینسٹ، وہ ہم کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سب لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کے کافی ایکٹس، اچھے ایکٹس تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں بادر نہیں کرتے، اس میں ہم خوش ہوتے ہیں. ان کے برے ایکٹ، ان کا بولی کرنا، ان کا کچھ ہماری ایکسپیکٹیشن ہونا پورا نہ کرنا، اس طرح کی ساری چیزیں مل ملا کے جیسے ہم تنگ ہوتے ہیں، وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کی ڈسٹربنس کا باعث بنتے ہیں. تو اس میں کیا ہم کس اینڈ پہ غلط ہیں؟ ہم لوگوں پہ ہم لوگوں پہ توکل کریں، ہم اللہ پہ نہیں کریں. جس دن آپ نے اپنا توکل ڈائیورٹ کر دیا اللہ کی طرف اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا کہ یہ اگر اس نے نہیں کیا تو خدا کا، اس نے نہیں کرنا تو اس کا حکم نہیں تھا، یہ میرا سورس نہیں ہے خدا کی طرف سے. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرا سورس نہیں ہے خدا کی طرف سے، آپ لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھیں گے، ان کی چیزیں آپ کو بادر بھی نہیں کریں گی. صرف ایسے لوگ ایک ایسے ہیں جس میں ہمارے دین میں آیا کہ جو بلی کرتے ہیں ان کو اگنورنس کو اگنور کرنا ہے، بس وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. ورنہ جنرل ڈے ٹو ڈے زندگی میں جو بھی لوگ ہیں ان کو آپ معاف کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں حکم تھا، نہیں ہوا. اور اس میں دیکھیں جی and will provide for him from where he doesn't expect and whoever relies upon Allah then he is sufficient for him. جو بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا اللہ بالکل اس کے لیے کافی. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آپ کو مطلب دے گا چیزیں، مطلب رزق دے گا یا آپ کے کام کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ توکل اللہ پہ کر کے تو دیکھیں، آپ اپنی زندگی کی سوچ کا نظریہ چینج کر کے تو دیکھیں. اصل میں ہم پاتھ غلط فالو کرتے ہیں، کچھ ہمارے پاس بھی پرابلم ہوتی ہے جس میں ہم کلیئر نہیں ہوتے، انفارچونیٹلی ہم غلط طرف چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں لوگوں سے ہر قسم کے لوگ سے بادریشن ہمیں ہوتی ہے، اس نے میرا یہ نہیں کیا، اس نے میرا وہ نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم پریشان ہوئے ہوتے ہیں. میں نے اسے فون کیا اس نے نہیں اٹھایا، میں نے اسے میسج کیا اس نے دیکھ کے جواب نہیں دیا، میں نے اسے پیسے مانگے اس نے نہیں دیے، یا کچھ ایسی چھوٹی 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 باتوں. میں نے اسے کھانے پہ بلایا وہ لیٹ آ گیا، میں نے مطلب اتنی چھوٹی باتوں میں ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہماری عزت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے نا اتنی چھوٹی چھوٹی بیسک باتوں پہ. یہ تو سوچیں، ہو سکتا ہے اس کی سائڈ پہ بھی کوئی شاید پرابلم ہو سکتا ہے وہ بھی کسی چیز میں سفر کر رہا ہو جو ہم سے بتا نہ سک رہا ہو یا نہ سک رہی ہو کوئی بھی. تو ہمیں بوتھ سائڈز کا سوچنا چاہیے. آف کورس ہم اینجلز نہیں بن سکتے، لیکن جس دن ہم اپنے سوچنے کا نظریہ چینج کریں گے کہ دوسروں کو سپیس دیں، ریلیشنز کو سپیس دیں، توکل اللہ پہ کریں. کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا صرف اللہ کی ذات، اور کوئی انسان ہماری عزت یا بےزتی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. وہ ہمیں عزت دے سکتا ہے اور جب تک وہ اس کا حکم ہوگا کوئی ہماری بےزتی نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ڈیگریڈ نہیں کر سکتا. یہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کسی کی کہی ہوئی بات کو، کسی کی ایکٹ کو بالکل بادر نہ کریں، اس لیے کہ آپ اللہ پہ توکل کر کے ان کو چھوڑیں، ان کو معاف کریں، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں آپ کے کسی کام کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہ کام آپ کا کرنا ہی نہیں تھا، وہ آپ کا سورس نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ جو بلی کرنے والے وہ تو آف کورس اگنورنس، ان کو اگنور کرنا ہے. اب آ جائے جی وائی، ہم نے کیوں ان کو مطلب معاف کرنا ہے. پھر ایک آ جاتا ہے جی ایک بندہ ہے کنٹینیوسلی مجھے وہ تنگ کر، اب آپ کہہ رہے ہو معاف کر دو، اس کی نیچر ہی ایسی ہے، اس کو فلانا ہے. دیکھیں جی اس میں جو ہم نے سب کو معاف کرنا ہوتا ہے نا، ایک تو ہماری اپنی ہیلنگ کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے انر پیس کے لیے ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جی دوسروں کو معاف کرنا ہمارا انر پیس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمیں کنٹینیوسلی بادر کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کیوں معاف کر کے کیسے سکون میں آ سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارا سکون خراب کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم دینی حساب سے لیں، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں. کئی جگہوں پہ ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا. وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے گناہوں کے ساتھ ہوں، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا. اپنی ذات کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم اتنا گناہ کر کے بھی جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، لیکن خود جب ہماری ذات پہ آتا ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنی گرجز لے کے اپنے زندگی میں نا زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہی مصیبت آ گئی تھی. اتنے بڑے پہاڑ ہم نے دلوں میں، دماغ میں اپنے اتنے برڈن کیری کیے ہوتے ہیں کہ ہم اننیسیسری اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ساتھ. معاف کرنا سیکھیں، آپ اتنے لائٹ ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں. پہلا ایڈوانٹیج اور بیسٹ ون آپ کا یہ ہوگا جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کرے گی، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اس سے بڑے ہمیں اور کیا چیز چاہیے.
دوسرا جب آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں نا، آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کا توکل ایکسپیکٹیشن لوگوں سے ہٹ کے اب اللہ پہ ہو جاتی ہے، تو آپ کو ان کی کوئی بات کوئی چیز بودر ہی نہیں کرتی، آپ مطلب بالکل سکون میں آ جاتے ہیں، آپ کا دل دماغ. آپ کو ہیلنگس چاہیے، مینٹل ہیلتھ اپنی چاہیے، یہ کر کے دیکھیں. کیونکہ لوگ ہیں جو ہمیں بودر کرتے ہیں، اس میں بتا دیا کیسے کرتے ہیں، ابھی پیچھے ہم نے ڈسکس کیا. اس میں ہم نے کیا کرنا، ہم کا غلط ہے، ہمارا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، لوگوں پہ نہیں، کیونکہ سورس اللہ نے دینے ہیں. تو پھر جب ہم انہیں معاف کریں گے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے اور ہماری انر پیس ہمیں ملے گا، ہمیں ہیلنگ ہوگی ہماری. اور ہم آف کورس ہم ہر بندہ جو ان سے وہ ڈیزرو کرتا ہے ہیپینس، انر پیس، وہ تب آئے گا جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن چھوڑیں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے. ایون اپارٹ فرام دیٹ، اگر آپ کسی کا دل بدلنا چاہتے ہیں، بہت کلوز ریلیشن ہوتے ہیں جو سم ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ انائنگ ہوتے ہیں وہ کہ آپ کو وہ بار بار تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے ایک مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کا دلوں پہ کنٹرول ہے کہ یا اللہ ان کو مور ہمارے ساتھ مطلب نرم دل کر دے، سمجھ ان کو عطا کر، ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ دعا سے سب کچھ چینج کر سکتے ہیں، لکھا ہوا نا آپ دعا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیسٹنی لکھ دی گئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تو بتایا گیا نا دعا کر کے چینج کر لو. اگر آپ کو لگتا ہے ایک چیز ہے آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، دعا مانگ لو اور اس میں اللہ کی رضا شامل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے ہر چیز میں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں. میں بہت بڑے انسیڈنٹس کی بات نہیں کر رہی کہ خدا نخواستہ کو بہت میجر ایشوز ہو جاتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے بلڈ ریلیشنز کو، اپنے دوستوں کو، سب کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. آف کورس جو آپ کو مطلب صحیح لوگ نہیں ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کا دماغ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کس سے فاصلہ مینٹین کر لینا ہے، کیا ہونا ہے، وہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ معاف بھی کریں اپنی ذات کے لیے، اپنی انر ہیلنگ کے لیے. آئی ہوپ آج سے آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے تاکہ تمام نیگیٹو انرجیز آپ کے دماغ سے نکل جائیں، ساری چیزیں جو آپ کو اننیسیسریلی برڈن چیزیں بودر کر رہی ہیں وہ آپ کے دماغ سے نکل جائیں اور ان نیگیٹو انرجیز کے اگینسٹ پازیٹیو انرجیز ریپلیس ہو جائیں اور آپ ایک خوش و خرم زندگی گزار سکیں. ایک بہترین شام کی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.